السلام علیکم. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، جن کو لے جایا جاتا ہے، وہ درد کی کس انتہا پہ ہوتے ہیں؟ ایک ایسا کمرہ جس کے اندر سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہوا ہے، آپ کی کہانی سن رہا ہے، آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے. کتنی زندگی آپ کی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی ہوگی نا کہ آپ کے زندگی میں وہ مقام آ جاتا ہے جب آپ کو ایک سائیکیٹرسٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. ایک بندہ جو کرسی پہ بیٹھ کے رو رہا ہے، شاید وہ کمزور نہیں ہوتا، شاید وہی انسان ہے جو کل سب کے ساتھ بیٹھ کے ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، پرسکون تھا، پرفیکٹ زندگی گزار رہا تھا، جس کے بارے میں لوگوں نے گمان کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے، اسے کیا تکلیف ہو سکتی ہے. اتنا اچھا گھر ہے، اتنی اچھی گاڑی ہے، اتنی اچھی لائف گزارا ہے، اللہ نے بچے بھی دے دیے، شادی بھی ہوگی. یو نیور نو کوئی اپنے اندر کس جنگ سے لڑا ہے، اپنے اندر کیا کیا دفن کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس سے کون کون سی تکلیف ہو سکتی ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو شادی اس کی قید لگتی ہے، اس قید سے نکل نہیں سکتی، کیونکہ باہر نہ ایک اور قید ہوتی ہے، لوگوں کے سوالوں کی، تانوں کی، نظروں کی. چپ کر کے سہنا جو ہے نا وہ بھی آسان نہیں ہے، اور سہتے سہتے خود کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا وہ تو بالکل بھی آسان نہیں ہے. کوئی ہوتا ہے جس کو اپنے گھر والے اجنبی بنا دیتے ہیں. بہت بار زندگی میں آپ کو آپ کے اپنے ماں باپ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، کئی بار بہن بھائی بھی آپ کی جگہ پہ آ کے نہیں سوچ رہے ہوتے. بہت بار آپ کے خواب جو ہے چکنا چور ہو جاتے ہیں، خالی ہاتھ رہنا پڑتا ہے، اور آپ کسی کو بتا بھی نہیں رہے ہوتے، بتانے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے. بہت ہی فضول سے جواب ہوتے ہیں لوگوں کے سوالوں کے، بے ربط سے سوال ہیں، ان کا بندہ کیا جواب دے. ایسی ہمدردیاں ہوتی ہیں کہ ہمدردی کم اور تماشا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. ہم لوگوں کو عادت ہے تبصرہ کرنے کی، دوسروں کی زندگیوں پہ، دوسروں کی شخصیت پہ تنقید کرنے کی، نصیحت کرنے کی، لیکن ہم کبھی سنتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کو سن لیں، اس کی جگہ پہ رہ کے سوچ لیں، کچھ دیر کے لیے اس کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھ کے محسوس کر لیں، تو شاید کسی کو بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، شاید کسی کو بھی اندر ہی اندر گھٹ کے رہنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن سنتے تو نہیں ہیں ہم لوگوں نے نا اپنے لفظوں کو بھی ہتھیار بنایا ہوا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہتھیار ہوتے ہیں کسی نہ کسی کو زخم دے رہے ہوتے ہیں، اور زخم بھی ایسے ہوتے ہیں جو نظر تو نہیں آتے ہیں لیکن روح پہ لگ جاتے ہیں، اور اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ ان کی گہرائی کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں ہوتی ایسی زخموں کی. ایسی چیخیں ہوتی ہیں ہمارے وجود کے اندر جو صرف بند دروازوں کو پتہ ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ تو وہ بند دروازے بھی نصیب نہیں ہوتے. بہت سارے لوگوں کو کھٹ کھٹ کے جینا پڑتا ہے. پاگل کہلوائے جانے سے ڈر لگتا ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بیمار ہے، اس لیے اندر ہی اندر گھٹ جاتے ہیں، دوسروں کو بہادری دکھا دکھا کے اندر ہی اندر کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون سی دنیا ہے جو ہم لوگوں نے بنا لی ہے، جو ہم لوگوں نے بسا لی ہے، جہاں پہ ہم خود بھی نہیں جی رہے اور دوسروں کو بھی نہیں جینے دے رہے. شاید اب وہ وقت ہے کہ کچھ دیر کے لیے رک جائیں، اور جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے اندر چلنے والے طوفان کو سمجھنے کی کوشش کر لیں. بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہمارے لفظ کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے. وہ جو کل آپ کو مسکراتا ہوا ملا تھا، ہو سکتا ہے وہ کسی کمرے میں بیٹھ کے رویا ہو آج. وہ جس کو دیکھ کے آپ کو لگا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا غم ہوگا، وہ اندر ہی اندر گھل رہا ہو. تو جو چپ چاپ سہتا ہے اس کو اندر سے ٹوٹنے مت دو. اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں کو اپنے لیے اجنبی مت بناؤ. اگر کوئی نہیں بتانا چاہتا تو اس کو ٹائم دو ہیل ہونے کا، اپنے رویے سے اس کو آرام پہنچاؤ. اگر کوئی خاموش رہنا چاہتا ہے کچھ دیر کے لیے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کے لیے آسانی کرو. شاید کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی آسانی رکھی. ایک ڈیورسی بیٹی، ایک بے روزگار بیٹا، ایک بیمار بوڑھا بوجھ نہیں ہے. آپ کے اپنے ہیں، قریبی ہیں، تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان کو نفسیاتی سپورٹ دینے کی ضرورت ہے. صرف کھانا پینا یا اوڑھنا یہ سب کچھ نہیں ہوتا زندگی میں. انسان کا انسان کے ساتھ کھڑے ہونا ہر مشکل، ہر آسانی میں، یہ سب سے بڑی بلیسنگ. اور ان باتوں میں جو ہے نا میرے گروسری بھی سیٹ ہو گئی، اس کے سارے کیبنٹ بھی سیٹ ہو گئے، اور میرے برتن بھی فٹافٹ دھل گئے. اور جو ہے نا میں چل کر رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آتی بھی ہیں یا نہیں. اگر سمجھ آ جاتی ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں آتی تو اللہ کرے کہ آ جائیں.